ناظرین، ہمارے کچھ آج سادہ لوگ مسلمان صرف اسلامیات کی کتابیں اور سٹیجوں پہ مولویوں کی تقریریں سن سن کے اپنے عقائد کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ آج تک ہمیں اسلامیات جو گورنمنٹ کی کتابیں ہیں یا مولویوں کی سٹیج سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ابو جہل نبی پاک کے چچا ہیں، جبکہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ نبی پاک کے ابی جہل جو تھا وہ نبی پاک کے چچا نہیں تھا۔ تو اس پر میں اگلی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھی اور واشی کون تھا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے تو ان کا مختصر سا شجرہ نسب بتاتا ہوں کہ ایک عبد الشمس تھا، اس کا ایک بیٹا تھا عبدالعزیٰ، عبدالعزیٰ کا بیٹا تھا ربی، اور ربی کا بیٹا تھا عتبہ، اور عتبہ کی بیٹی تھی ہند۔ یہ عتبہ بن ربی آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا مکے کا کافر تھا، تو یہ ان کی بیٹی تھی ہندا، اور ہندا نکاح میں آئی تھی بنو امیہ کے بہت بڑے سپہ سالار تھے ابی سفیان۔ اب ابی سفیان کی یہ بیوی تھی، اور انہی کے بطن سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا۔ آپ دیکھیں، یہ اسلام سے پہلے انہوں نے بہت سارے نبی پاک کو تکالیف پہنچائیں، یہ تاریخ سے ثابت ہے، لیکن فتح مکہ کے روز ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی، اور ہندہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور یہ پورے خاندان جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اب یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں یہ ملوث تھی ہندہ۔ اس کے بعد جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے نبی پاک کے سامنے پیش ہو کر اپنے اس گناہ سے توبہ کر لی تھی، اور یہ مان گئی تھی کہ میں نے اس کا قتل کیا ہے، اور اس کے بعد جب یہ توبہ کر لی تو نبی پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور وہ دیر اسلام میں داخل ہو گئی، اور وہ صحابیہ بن گئی۔ اس کے ثبوت جو ہیں وہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، بہت سارے، ہر سیرت نگار نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک سیرت النبی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، جسے لکھنے والے ادریس کاندھلی سیرت المصطفیٰ ہے، اور یہ میرے سامنے جلد 2، اس کے صفحہ نمبر 508 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہند بن عتبہ یہ زوجہ ابی سفیان تھی، اور انہوں نے احد کے میدان میں حضرت حمزہ کا جگر نکال کر چبایا تھا۔ ہند بھی انہی عورتوں میں داخل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جن کے قتل کا حکم دیا تھا کہ ہندہ جہاں ملے اس کو قتل کر دو، لیکن یہ عورت نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی اور معذرت کر لی اور اسلام قبول کر لیا، اور پھر گھر جا کر اس نے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور پھر یہ کہا کہ خدا کی قسم تمہاری وجہ سے میں دھوکہ میں رہی۔ اس کو روایت کیا زرقانی نے بھی، شرح مواہب نے بھی، اور ابن حجر نے اپنی کتاب الاصابہ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح اور بھی بہت سی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ہندہ مسلمان ہو گئی تھی، اور اسلام پر اس کی موت واقعی، اور نبی پاک نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ تو اسی طرح دوسرا کردار تھا جو واشی، جس نے حربہ سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، تو اس کے بارے میں بھی یہی روایت آتی ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کا ثبوت میرے سامنے یہ بخاری شریف موجود ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور اس کا باب ہے 491، یعنی 491۔ باب کا نام ہے قتل حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے حدیث نمبر 1237 میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن مبارک وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حجین بن مسنہ نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ نے، انہوں نے عبداللہ بن فضل سے، انہوں نے سلیمان بن یسار سے، انہوں نے جعفر بن عمر بن امیہ سے، انہوں نے کہا کہ میں اور عبداللہ بن عدی بن خیار کے ساتھ سفر میں نکلا۔ جب ہم لوگ حمص پہنچے جو شام کا مشہور شہر ہے، تو وہاں پر انہوں نے یہ مختصر آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ ہم واشی سے ملتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ امیر حمزہ کو کیوں قتل کیا، تو اس نے پوری اس طرح بتایا کہ میں جس کا غلام تھا اس نے کہا تھا کہ بدر میں میرا باپ مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا، میں اس کا بدلہ تو لے لے، امیر حمزہ کو قتل کر دے تو میں آپ کو آزاد کر دوں۔ اس لالچ میں، آزاد ہونے کے لالچ میں، میں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر دیا۔
اور اس کے بعد اسی روایت میں آنے پہ انہوں نے کہا میں نے اس کا کفارہ ادا کیا کہ میں نے نبی پاک کی خدمت میں آ کر کلمہ بھی پڑھ لی اور کفارہ یہ ادا کیا کہ جب نبی پاک رحلت فرما گئے تو اس کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس دور میں ایک نبی نے جس کا نام موسیٰ تھا، اس نے مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو میں نے کہا آج میں اسی حربہ سے جس سے لوہے کی اسے ایک نیزہ طرح کا تھا، جیسے میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، آج اسی نیزہ سے اس لعنتی کو جہنم حاصل کروں گا۔ تو اس نے اپنا وہی جو حربہ تھا جسے نیزہ کہتے ہیں وہ اس کی طرف پھینکا اور مسلمہ کو اسی وحشی نے قتل کیا۔ تو اس طرح یہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کی لسٹ میں شامل ہیں، اور یہ صحابہ تھے، ان کے بارے میں کسی قسم کی دل میں کدورت رکھنا اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ لہذا اگر کسی کی دل میں شکوک و شبہات ہیں ان دونوں کے بارے میں، وہ اپنے دل سے نکالنے، ورنہ جہنم مقدر ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد میں انشاءاللہ اگلی میری ویڈیو جو ہے اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ابی جہل جو تھا وہ نبی پاک کے چچا نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ اگلی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔